अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान क़नी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद क्या पेश हुई? सियासी मंजर, सियासतदानों के लबो लहजे और अंदाज ही बदल गए हैं। वज़ीर आज़म अपोजिशन पर गरज रहे हैं, जबकि अपोजिशन की जानिब से भी भरपूर जवाब दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि आजकल सियासत में ना कोई इखलाकियात हैं, ना कोई शर्मुल लिहाज नज़र आ रहा है। तहम्मुल बर्दाश्त तो गोया नापैद ही हो गया है। ज़बानों से एक दूसरे के खिलाफ ऐसे शोले उगले जा रहे हैं, गोया बस नहीं चल रहा, मद्दे मुकाबिल सामने हो तो भस्म कर डालें। अदम एतमाद ऐवान में पेश हुई है, लेकिन मैदान गर्म हो गए हैं। अया साहब, ये सियासी सरगर्मियाँ तो जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन सियासत में कुछ हुदूद क़यूद, क़वाइद ज़वाबित भी तो हैं। ये सियासत किस तरफ चल पड़ी है और इस महाज़राई का अंजाम क्या होगा? ये अमेरिकन कांग्रेस की आप तारीख पढ़ लीजिए कि वहाँ पे माजी में क्या होता था, 19वीं सदी में क्या था। पिस्तौल और खंजर लेके आ जाते थे वहाँ पे। भाई यहाँ पे सिर्फ कोई बातें ही हो रही है ना, कोई बातें किस किस्म की हो रही हैं? भाई क्या है, बातें हो रही है, कोई बम गिराए जा रहे हैं, कुछ जेबों में ग्रेनेड हैं जो फेंके जा रहे हैं, कोई हंगामा हो रहा है, कोई डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं, कुछ सिविल इंसरक्शन है, कुछ सिविल डिसोबीडियंस है, कोई पहिया जाम है, कोई पथराव है। 77 में जब तनाव था PNA में और भुट्टो साहब की पार्टी में, भुट्टो साहब की हुकूमत में, तब सिचुएशन ज़्यादा टेंस थी। अच्छा, तब वो था यहाँ पे लाहौर में डेमोन्स्ट्रेशंस हो चुकी थी। 10 अप्रैल को 9-10 अप्रैल को यहाँ पे बिल्कुल करीब बीडन रोड पे फायरिंग हुई थी। नौजवान जो है कोई हलाक हुए थे। सोहेल शामी फौज के 3 ब्रिगेडियर्स ने इस्तीफे दे दिए थे, जिनमें ब्रिगेडियर न्याज भी थे हमारे चकवाल के, कि जी हम अपने लोगों पे फायर नहीं कर सके। ऐसी कौन सी यहाँ पे हुई है। मौलाना साहब हैं, उनको कोई मेरे ख्याल है कोई चोज़न एपिथेट्स जो हैं, जिसे अंग्रेज़ी का वो लफ्ज़ है, वो इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आगे से कह रहे हैं कि इसको ये करो कंट्रोल, यही हो रहा है और क्या हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। ये जो हमारा नाजुक मिजाज बन गया है कि जमहूरियत में ऐसा होता है, और भाई यहाँ पे कोई ठीक है, वो ज़बान हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अगर पार्लियामेंट लॉजेस में जो कुछ हुआ या सब पार्लियामेंट्री लॉजेस में वो जो अंसारुल इस्लाम, वो पता नहीं कौन से वो ले गए, उनकी ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे। और वो भी कोई उन्होंने धावा नहीं बोला, टेयर गैस इस्तेमाल नहीं की, 4-5 घंटे वहाँ पे रहे थे। ये होता क्या कहते हैं रूस या यूक्रेन होता तो ये 5 घंटे उन्होंने वहाँ से मुज़ाकरात करने थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी कौन सा हो रहा है कि ज़बान हो रही है, ये है, प्लाना है, ढिमका। ये जो एक बात सुने, बाटी गेट में या माल रोड पे या डिफेंस में जब पंजाबी आपस में लड़ते हैं तो कौन सी वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं। मतलब पंजाबी तो ज़बान ही ऐसी है कि जब तक उसमें वो इतने अब मैं ज़ाहिर है कि वो जो हमारे चोज़न फेवरेट एक्सप्रेशंस हैं पंजाबी के, वो इस्तेमाल नहीं हो सकते। पंजाबी तो उसके बगैर गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो भाई ये बिल्कुल वो गल। एक मैं चीज़ कहूँगा कि ये जो है ना नंबर्स गेम और फलाना और ढिमकाना, हुकूमत की पोजीशन अच्छी नहीं लग रही। अच्छा, वो जो है ना, जब आपके देखिए इनका जो मुखालफीन है, मौलाना फजल रहमान ने तो अपोज करना है, नून लीग ने अपोज करना है, पीपल्स पार्टी अपोज कर रही है। जो PTI को प्रॉब्लम है कि उनके अपने जो आवाज़ें कस रहे हैं या जो वो बातें कर रहे हैं या जो उनका गहमा गहमी है, उसके लिए वो है। ये अगर कोई जाते हैं तो ये खाना जो वैक्यूम पैदा होगा, इसे कौन करेगा। कोई आपने कोई वो लगाई है, वो घाट लगाई है कि नून लीग के आप ले लेंगे। वो 4-5 हैं MPs जो यहाँ, वो शरगपुरी साहब और वो 3-4 और हैं जो उस्मान बुज़दार साहब ने घेरे हुए हैं। लेकिन PTI का ये जो है अब तक, और ये जो कर रहे हैं कि पूरे हो जाएंगे, ये कर देंगे, फिर जो असेंबली की बातें हो रही हैं कि जी वो जो करेगा तो स्पीकर वहाँ पे पता नहीं क्या कर देगा, वोट कंसीडर नहीं करेगा। और ये है जी कि हमारे कोई लोग असेंबली में जाएंगे नहीं।
آپ مطلب ہے کہ خود یہ دلیل دے رہے ہیں کہ آپ کی پوزیشن کمزور ہے. یہ کب ہوتا ہے کہ نو کانفیڈنس موشن ہو, آپ کے لوگ وہاں پہ جائیں نہیں؟ مطلب آپ کو اپنے لوگوں پہ بھروسہ نہیں ہے, آپ کو ڈر ہے کہ وہ چلے جائیں گے وہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے اپوزیشن کی لابی میں وہ ڈویژن کے وقت وہ چلے جائیں گے. یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی کمزوری اس سے عیاں ہو رہی ہے. زیادہ اعتماد سے جو آپریٹ کر رہی ہے وہ اپوزیشن. اچھا, تو اس کا ہمیں آنسر نہیں مل رہا کہ کیا ہوگا. اور یہ جو ہے کہ مطلب ہے کہ خاصا تکبر تو بڑا وہ گمبھیر لفظ ہے, وہ خان صاحب کا تھا, پر ابھی وہاں بھی گئے ہیں, ایم کیو ایم کا بھی درشن کیا ہے, چودھریوں کا بھی وہ وجود ان کو یاد آ گیا ہے. اور ایک میں بات کہوں گا, وہ جو چودھری صاحبان بھی جو ہیں, شجاعت صاحب, مطلب ان کی کوئی عمر کا خیال کرے, ان کی کوئی بیماری کا خیال کرے. ان کو آپ نے اٹھا کے پہلے مولانا فضل الرحمان کے پاس آپ لے گئے ہیں, پھر پتہ نہیں زرداری صاحب کے پاس آپ لے گئے. مطلب کیا آپ کرنا چاہتے ہیں, کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, کتنی آپ کے پاس ایم این اے شپ ہے؟ یہاں سے تو لے کے چکوال تک تو آپ کے پاس سیٹ ہے, مطلب گجرات کہاں اور چکوال کہاں, تلنگانگ کہاں, وہاں تک تو ہے. اور آپ کو کیا چاہیے؟ اور میرا خیال ہے کہ جو اتحادی ساتھ تھے عمران خان صاحب کے ساتھ, اخلاقی جواز یہ بنتا ہے کہ آپ مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں. مطلب ہر ایک کوئی اپنی وہ علیم خان گروپ سے لے کے جہانگیر ترین تک, وہاں سے لے کے چودھری صاحبان تک, وہاں سے لے کے ایم کیو ایم تک, یہ سارے جو ہیں جن کو اتحادی پتہ نہیں وہ کہتے ہیں, وہ اپنی اپنی قیمت لگوا رہے ہیں. یعنی آپ کو حکومت گھبرائی ہوئی لگ رہی ہے. شارٹلی بتا دیجیے ایاز صاحب, لاسٹ ٹائم آپ بڑا امپریس ہوئے تھے خان صاحب کی تقریر سے. اب پچھلے دنوں وہ جو تقریر کر رہے ہیں, آج بھی انہوں نے تقریر کی ہے, یہ جیتے ہوئے شخص کی تقریر ہے یا ہارے ہوئے شخص کی تقریر لگ رہی ہے آپ کو؟ جس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں پرائم منسٹر, اور جو پی ٹی آئی کی حرکات ہیں, اس میں اعتماد کی کمی ہے, کانفیڈنس کا فقدان ہے. ان کو تھوڑا زیادہ کانفیڈنس سے ہونا چاہیے. یہ بوکھلاہٹ کی جو نشانیاں ہیں, سب سے بڑی تو یہ ہے کہ آپ بھائی ایم کیو ایم آپ کا اتحادیہ, ان سے روابط آپ کے پہلے ہونے چاہیے تھے. اس مشکل وقت میں آپ کو چودھری صاحبان کے گھر جو لاہور میں, وہاں پہ جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہونی چاہیے تھی. مطلب یہ 11th آور پہ وہ جو کہتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں وہاں پہ, یہ ایک کمزوری کی دلیل ہے. اور ہماری پولیٹکس کی سٹینڈرڈ اس سے عیاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ جو کھڑے ہیں اور وہ تھوڑا سا طوفان آئے تو کوئی ادھر گر رہا ہے, کوئی ادھر گر رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی عدم اعتماد پر حکومت پر اعتماد دکھائی نہیں دے رہی ہے ایاز صاحب کو. لیکن ہم نے دیکھا ہے سلمان صاحب, آج وزیر اعظم نے آرمی چیف کا ذکر کیا اپنی تقریر میں, وہ ڈیزل کے معاملے پر. کیا کرنے کا مقصد تھا ان کا ذکر, اور یہ درست تھا ان کا ذکر کرنا؟ دیکھیں, جو انہوں نے سپہ سالار کا ذکر کیا کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ڈیزل نہیں کہنا چاہیے, وہ ہمارے آرمی چیف ہیں, لیکن بات تو انہوں نے پولیٹیکل کی. اور اگر بات کی تھی اور اتنے بڑے مجمع میں اس کا اظہار میں کسی طور بھی مناسب نہیں سمجھتا. کہ ایک روز پہلے ہمارے فوج کے ترجمان تو یہ کہہ رہے تھے کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے, اور جس طرح کی باتیں ابھی ایاز صاحب نے بھی کی ہیں اتحادیوں کے حوالے سے, یہ کوئی نیچرل اتحادی نہیں تھے. یہ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ خان صاحب نے ان کے بارے میں کیا کیا کچھ کہا تھا. میں نے نہیں دہرانا کہ چودھری صاحبان کے حوالے سے کیا کہا تھا, ایم کیو ایم کے حوالے سے کیا کہا تھا, یا جو دیگر لوگ ان کے ساتھ آئے تھے. سیاست کے اندر ایک سیاسی طرز عمل ہوتا ہے, جمہوری طرز عمل ہوتا ہے. میں تو اس ہسٹری سے واقف نہیں جس کا ایاز صاحب نے ذکر کیا, لیکن پھر بھی پاکستان کی سیاست میں ایک رکھ رکھاؤ رہا ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھی کوئی لیڈر کسی کے بارے میں کوئی بات کہتا تھا, لیکن جس طرح کا محاذ لگا ہوا ہے اس وقت, اور خاص طور پہ یہ جو عدم اعتماد کا فیصلہ ہے, یہ ایوان کے اندر ہونا ہے, یہ ایوان سے باہر نہیں ہونا. اور مجھے جو لگ رہا ہے, دیکھیں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کہ یہ مجھے معاملہ عدم اعتماد پہ رکتا نظر نہیں آ رہا. اس لیے کہ پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی کچھ بھی ہوا میں ان کا اس کے بعد بھی پیچھا کروں گا. آج مولانا صاحب نے کہا کہ بات بہار کی نہیں ہے, خزاں ختم ہونی چاہیے. یہ ڈیڈ لاک جو ہے یہ کیوں پیدا ہوا, کیوں کر پیدا ہوا؟ ماضی کے اندر جو حکومتیں تھیں, یہ اس طرح کے بحران ختم کرنے کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ حکومت ہوتی ہے. میں پہلی بات ذرا ختم کر لوں. دیکھیں بات یہ
کہ اس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کوئی 10 دفعہ فوج کا نام لیا ہے. میرا خیال ہے فوج پہ رحم کھایا جائے. فوج کی اپنی اقدار اور روایات ہیں اور فوج کا اگر پاکستان کے اندر ایک احترام ہے تو اس نے قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہوئی ہے. اسی فوج کے بارے میں نہیں دہرانا چاہتا کہ جناب پرائم منسٹر صرف نیٹ کھول کے دیکھ لیں کہ ان کے بارے میں یہ کیا کچھ کہتے رہے. یہ سارے سیاستدان فوج کو معافی دیں, اس لیے کہ ایک بڑی کروشل سی صورتحال ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے فوجی جوان تو شہادتوں کی تاریخ رقم کر رہے ہیں, آپ انہیں سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں, تو ان پہ آپ رحم کریں. جہاں تک سیاسی محاذ پر یہ معاملہ مجھے عدم اعتماد پہ رکتا نظر نہیں آ رہا. یہ معاملہ آگے چلے گا اور یہ بخار کیوں کر طاری ہوا ہے. دیکھیں, میں نے بھی پرائم منسٹر صاحب کی تقاریر سنی اور لاسٹ ویک بھی جب آپ ذکر کر رہی تھی کہ وہ بیاڑی کے جلسے کی, اور میں نے ایک گستاخی بھی کی کہ جی ایاز صاحب نے چونکہ ایک روز پہلے کچھ کہا تھا کہ پرائم منسٹر کی یہ سپیچ بنتی نہیں ہے. پرائم منسٹر ایک ذمہ داری کا اس سے زیادہ ذمہ دارانہ منصب پاکستان میں ہے نہیں ہے. آپ جب کسی کو چور اور ڈاکو قرار دیں گے تو جواباً وہ آپ کو کیا کہیں گے؟ اور پھر اگر یہ سارے سچ ہوا جو عمران خان ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ پاکستان کی کروڑوں, جب ہم کہتے ہیں کہ 62% پاکستان کی نئی نسل ہے, اس پہ اس سیاست کے کیا اثرات ہوں گے, یہ سوچنا چاہیے. اور حکومتوں کا کام, دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں, لیکن سلمان صاحب گالی کا جواب گالی سے دینا بنتا ہے. اگر حکومت ایسا طرز عمل اختیار کر رہی ہے تو اپوزیشن کون سا کر رہی ہے؟ آپ نے بلاول کی تقریر نہیں سنی؟ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, میں زیادہ زور دے کے, ابھی تک اس اپوزیشن نے وہ اپوزیشن نہیں کی. یہ جو ابھی آپ انصار الاسلام کی بات کر رہے ہیں, پی ٹی وی پہ حملہ آور کون ہوا تھا؟ پارلیمنٹ کے اوپر جا کے کس نے حملہ کیا تھا؟ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کون گھسا تھا؟ یہ جو بجلی کے بل کس نے پھاڑے تھے؟ سول نافرمانی کی بات کس نے کی تھی؟ میرے پاس دیکھیں, میں وہ تاریخ دہرانا نہیں چاہتا. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہونی چاہیے, اس لیے ہم بات کر سکتے ہیں کہ آپ تو اس میڈیا, جس میڈیا کی آپ پیداوار ہیں, آپ کو تو وہ بھی ہضم نہیں ہو پا رہا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس کہنے کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ میری حکومت کی وجہ سے آپ کو یہ کچھ ملا ہے, آپ کی زندگیوں میں میں نے یہ ریلیف دی ہے, میری حکومت کا یہ بڑا پلس ہے. آپ کے پاس اگر یہی ہے کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں تو 3.5 پونے 4 سال ہو گئے ہیں, آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں میں ان کا پیچھا کروں گا. بھئی آپ ان کو سزائیں دلوائیں تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ کس کس نے قومی سرمایہ کو کس طرح لوٹا. آپ تو نہیں بتائیں گے, لیکن ہم یہ ضرور بتائیں گے کہ آپ کے ان 3.25 سال کے اندر جو 5 بڑے سکینڈلز آئے ہیں, اس کے لیے جواب دہ کون ہوگا؟ یہ تو آپ نے خود تسلیم کیا. چینی سکینڈل آپ نے تسلیم کیا, آٹے کا سب کو پتہ لگا, ادویات کا سکینڈل آیا, اور سب سے بڑی بات کھاد. اور میں بڑی تشویش سے آج یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, یہ یوکرین سے گندم آیا کرتی تھی, یہ گندم کا بحران پیدا ہوگا, اور کھاد تو آپ نے منگوانی تھی نومبر دسمبر میں, تو یہ جو کھاد آپ منگوا رہے ہیں یہ کہاں پر کام آنی ہے؟ بات یہ کہ اگر آپ کی حکومت کی کارکردگی ہوتی تو پھر اس اپوزیشن کا نہ ہی کوئی جواز تھا, اور اس اپوزیشن کے ساتھ لوگ خود نبڑ لیتے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کارکردگی. اور ایک آخری بات میں یہ کہوں گا کہ پنجاب جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کہ پنجاب میں جس کا قلعہ مضبوط ہوتا ہے اس پرائم منسٹر کی طرف کوئی نہیں دیکھتا. جو نیا تجربہ خان صاحب نے کیا تھا پاکستان کی سیاست میں کہ پنجاب کو میں اسلام آباد سے بیٹھ کے چلاؤں گا یا بنی گالہ سے چلاؤں گا, وہ سب سے بڑی کمزوری ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب عدم اعتماد کے بعد حکومت کے طرز عمل پر آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو بیرونی سازش والا بھی موقف سامنے آیا حکومت کا, اس موقف میں کتنی جان ہے؟ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈی چوک پر آنے کی کال دی جا رہی ہے کارکنان کو, ایک بڑا جلسہ ہوگا عدم اعتماد سے پہلے. کیا معاملہ سیاسی تصادم کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے, جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ہوگا اس کو ابھی رہنے دیں, وہ ڈیپینڈ کرے گا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت کیا ہوگا, اس کے بعد پھر آئندہ کی چیزیں ڈٹرمن ہوں. ابھی تو ہمیں اس طرف جاتے ہوئے پریشانیاں اور مشکلات نظر آ رہی ہیں. باقی رہا, دیکھیے بد کلامی تو ہماری سیاست کا خاصہ ہے, اور اب اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ دونوں طرف سے بڑھ گئی ہے, اور دونوں جو ہیں اسمبلی کے بجائے باہر جو ہے وہ ایک دوسرے کو آؤٹ مینوور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر یہی ٹیمپو رکھتے ہیں تو آخری دن جس دن ووٹ پڑے گا اسمبلی کے اندر یا اس سے ایک آدھ دن پہلے, اس میں کافی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں یا ہنگامہ ہو سکتا ہے,
آپس میں جھگڑے کا بھی امکان ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں کو ریسٹرینٹ سے کام لینا چاہیے, اور اگر ریسٹرینٹ سے کام نہیں لیں گے, ماضی کی پاکستان کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیا کریں. جب آپ ریسٹرینٹ کا دامن چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا ہوتی ہے, اور اس کا خیال رکھنا جو ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے بہت اہم ہے, جس کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے. دیکھیے اس وقت چیلنج جو ہے نا وہ دونوں کے لیے ہے. اپوزیشن کے لیے نمبر ایک پیدا کرنا ہے, اتنے نمبر کیا ہیں, ٹھیک ہے دعوے اپنی جگہ ہیں, لیکن ابھی تک ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا, کیونکہ بہت سے آپشنز جو لوگ ایکسرسائز کریں گے وہ پہلے ڈسکلوز نہیں کریں گے, اور لہٰذا آخری وقت تک آپ کو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ یہ کدھر کو جائے گا ووٹ آف نو کانفیڈنس. آخری وقت میں آ کے لوگ پھر ادھر سے ادھر ہوں گے, اور پھر خیال رکھیے گا اوپن ووٹ ہے تو اس میں اور زیادہ لحاظ جو ہے رکھی جاتی ہے. جو گورنمنٹ ہے میرے نزدیک اس کو 3 قسم کے چیلنج ہیں عمران خان کو. وہ کیا؟ پہلا چیلنج ہے جس کا تعلق ہے ان کے الائیڈ پارٹیز کا, دوسرا ہے جو انٹرنل پارٹی ریوولٹ ہے, یعنی اپنی پارٹی میں جو ریوولٹ ہوا ہے, بغاوت ہوئی. اچھا وہ ابھی میں اس کی تفصیل ابھی تھوڑی دیر میں بتا دوں گا آپ کو. تیسرا کویشچن ہے پنجاب کی چیف منسٹرشپ کا, اور یہ تینوں جو چیزیں ہیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں, بلکہ جو میں نے آرڈر دیا اس کے ریورس آرڈر میں وہ منسلک ہیں. دیکھیے جو الائیڈ پارٹیز ہیں وہ ہیں تو اس وقت حکومت کی طرف, لیکن انہوں نے اپنے آپشنز کھلے رکھے ہوئے ہیں. وہ اس وقت جو سچویشن پارٹی کے اندر ہے اس کو وہ بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. یعنی پارٹی کے اندر جو ریوولٹ ہے جو کہ عمران صاحب کو ہینڈل کرنا ہے, پارٹی کا ریوولٹ اگر ریوولٹ رہا تو ان کے بہت سے ساتھی الائیڈ پارٹی ساتھ چھوڑ دیں گی. اچھا, اگر اندر کا ریوولٹ مینیج ہو گیا, وہ کنٹرول ہو گیا, تو الائیز میں سے کوئی نہیں بھاگے گا. لیکن اگر انہوں نے دیکھا کہ پارٹی کے اندر سے ہی مخالفت میں ووٹ پڑ جائیں گے تو وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں وفاق سے پہلے پنجاب میں اگر مسئلہ حل کر دیا جائے تو ایک فکرہ مجھے کہہ لیتے ہیں. پنجاب کا جو ایک فکرہ کہ اس کی چابی جو ہے وہ پنجاب کی چیف منسٹرشپ پہ ہے. جب تک چیف منسٹرشپ یہ چینج نہیں کریں گے انٹرنل ریوولٹ ختم نہیں ہوگا, کیونکہ انٹرنل ریوولٹ کا ایک بڑا گریونس چیف منسٹرشپ آف پنجاب ہے. لہٰذا اگر عمران صاحب اس پہ انسسٹ کرتے رہیں گے انٹرنل ریوولٹ قائم رہے گا. انٹرنل ریوولٹ قائم رہے گا تو الائیز ان کے ساتھ نہیں ہوں گے, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ 2 شہادتیں ہو جائیں گی ایک کی بجائے. یہ نہ پوچھیں, دوسری نہ پوچھیں. ٹھیک ہے خاور, آپ یہ بتائیے گا کہ حکومت میں ہے خان صاحب, لیکن ہر جلسے میں ہم سن رہے ہیں وہ سڑکوں پر آنے کی باتیں کر رہے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ فیصلہ اپنے حق میں سچویشن کو کرنے کی کوشش ہے؟ دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے, وہ ایک ان کے پاس ایک لائے عمل ہے, اور مختلف ٹی وی پروگرامز کے اندر انکلوڈنگ آرز کے ایک پرسیپشن یہ بنائی, ایک لگا ایسے کہ عمران خان صاحب کی بحثیت چیئرمین پی ٹی آئی ان کی مقبولیت عوام کے اندر ختم ہو گئی ہے. ایک تاثر بنا تھا بالکل, اور پچھلے دنوں میلسی کے اندر جلسہ کیا, آج جو دیر کے اندر جلسہ تھا, میرے خیال میں کافی اکراس دا بورڈ سارے یہی مان رہے ہیں کہ کافی ہیوی جلسہ تھا. اور ایاز صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہی پہلے بات ہے کہ ہمیں اتنا نازک مزاج نہیں ہونا چاہیے, اور یہ بات کی گئی نا رکھ رکھاؤ, علی بابا 40 چور پیٹ پھاڑیں گے, سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, اس کے بعد اکراس دا بورڈ ہے. عمران خان کو پہلے دن سے عمران خان, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عمران خان, انہوں نے عمران خان نیازی کہنا شروع کر دیا. تو پرائم منسٹر آفس سے ایک جو ہے کلیریفیکیشن مرجم ایشو کی گئی کہ مجھے میرا نام یہ ہے, نیازی ساتھ نہ جوڑا جائے. اب نیازی کیوں جوڑا جاتا ہے؟ نیازی اس لیے جوڑا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر بدقسمتی سے ایک انسیڈنٹ ہوا 1971 میں. اس وقت وہاں پہ جو جنرل تھے جنہوں نے سرنڈر کیا وہ بدقسمتی سے نیازی تھے, اور یہ شروع دن سے ان کو نیازی اس لیے بلاتے ہیں کہ نیازی جو ہے جس کے نام کے ساتھ نیازی لگا ہوتا ہے وہ ڈرپوک ہے, وہ سرنڈر کرتا ہے. لہٰذا یہ اکراس دا بورڈ نیم کالنگ جو ہے ماضی کے اندر بھی ہوتی رہی ہے. آپ کو موقع ملے, میں نے پچھلے دنوں بھی ایک سجیسٹ کیا تھا, میرے پاس ویسے کتاب پڑھی ہوئی ہے, نیکسٹ ٹائم میں لاہور آؤں گا لیتا آؤں گا. جو بھٹو صاحب کی تقاریر بھٹو صاحب کی جو تقاریر ہیں ان کے اوپر, تو سیاستدان جب تقریروں کے اندر جاتے ہیں یہ کوئی پاکستان کی بات نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی ٹرمپ کی تقاریر سنیں, بورس جانسن کی تقریریں سنیں,
وہ مجمع ہوتا ہے, وہاں پہ اپنی بات بھی کرتے ہیں, پارٹی کی بھی بات کرتے ہیں, اس مجمع کو پھر انگیج بھی کرنا ہوتا ہے, وہاں پہ جوکس بھی کریک کرتے ہیں, بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ بھی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں, مجھے دہرانا پڑتا ہے کہ سلمان صاحب کے دوست ہیں تو وہ جناب جس طرح مائک توڑا کرتے تھے, ان کی ایک روٹین تھی کہ جانے جب لاسٹ انہوں نے 2-4 سینٹنس بولنے ہیں تو وہ مائک شائک گرا دیا کرتے تھے, ایک دو دفعہ تو خود بھی گرنے لگے. تو یہ ایک ایک ہوتا ہے کہ تھیٹر لگاتے ہیں ہمارے پولیٹیشین, انگیج کرتے ہیں. اچھا باقی آگئی صورتحال اب یہ ہے کہ آن گراؤنڈ جو ہے زمینی حقائق کی آپ کو جو بات ہے وہ کر لیتے ہیں. جی میں اپنی سٹوری پہ سٹک کرتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان ہیں ان کی بنیاد کے اوپر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروانے کا واحد راستہ ایک ہی ہے, وہ ہے جو ان کے اتحادی ہیں اگر ٹوٹ کے جاتے ہیں, کاف لیگ, ایم کیو ایم اتحادی, اس کے بغیر جو ہے جو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے, اسیسمنٹ بھی کی ہے. دیکھیں اگر ایک حکومت وقت ہے, وہ اس کے پاس تمام جو ریسورسز موجود ہیں, پنجاب میں حکومت ہے, کے پی میں حکومت ہے, آزاد کشمیر میں حکومت ہے, جی بی میں حکومت ہے, اگر وہ اپنے ارکان کو روک نہیں سکتے, ان کو منا نہیں سکتے, پیسے ہیں, ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں, تو میرے خیال میں پھر عمران خان کو بالکل پرائم منسٹر رہنے کا حق نہیں ہے. ہاں اب بات آ جاتی ہے الائز جو ہیں, ان کے جو اتحادی ہیں. ظاہر ہے اس وقت تندور گرم ہوا ہے, تو جب تندور گرم ہوتا ہے تو پاکستانی سیاست کے اندر یہ ایک روایت رہی ہے کہ ہر کسی کا دل کرتا ہے اس کے اندر اپنی مرضی کی روٹی لگا لے, اور اپنی جو روٹی ہے اپنی مرضی کی پکا لے, اس کو کتنا سرخ رکھنا ہے, کتنا اس کو کڑک کر کے کھانی ہے یا تھوڑی سی نرم رکھنی ہے. اگر کسی کے دانت تھوڑے سے کمزور ہیں, وہ کہتا ہے یار مجھے جلدی سے نکال دیں, کوئی کہتا ہے یار مجھے تو کڑک روٹی چاہیے. تو تندور چونکہ گرم ہے تو تمام جو اتحادی ہیں وہ ظاہر ہے وہ اپنی اپنی ڈیمانڈز پیش کر رہے ہیں. اب آپ اس پہ سوال جو آپ کا یہ بنتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ پیاسا کنویں کے پاس چل کر آتا ہے. پہلے اپوزیشن کے اراکین چودھری برادران کے پاس گئے, اور اب موقع ایسا آیا کہ چودھری شجاعت صاحب خود چل کے اسلام آباد گئے ہیں آصف زرداری اور مولانا سے ملاقات کرنے. تو کیا باتیں ہوئی ہیں وہاں, کچھ طے ہوا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو سچویشن کافی جو فلوئڈ ہے, سچویشن اس وقت زیادہ فلوئڈ ہوگی جب لاہور سے جو پی ٹی آئی کے اندر ڈیفرنٹ گروپس کی جو نام لینے شروع ہو گئے, جی فلانا بھی چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہے, وہ بھی چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہے. لہٰذا جب چودھری نے دیکھا وہ ایک پوائنٹ کے اوپر بالکل ان کے جو سٹاک سے بالکل ہائی تھے, فلائنگ ان کہتے ہیں کہ آسمانوں تک چل رہے تھے, وہ یکدم دیکھا جی اب تو کوئی اور کینڈیڈیٹ آ گئے. تو ظاہر ہے وہ انہوں نے بھی سیاست کرنی ہے, انہوں نے بھی ماضی کے اندر پیپلز پارٹی اور کاف لیگ نے مل کے, ظاہر ہے پرویز الہی صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, تو ان کے ساتھ آپس میں بات چیت تو ہے. اب ہر کوئی بندہ یہی سینس کر رہا ہے یار یہ باقی کیا حکومت جا رہی ہے. اگر حکومت چلی گئی, جس طرح گزشتہ روز وہ ان کے جو چیمہ صاحب ہیں کاف لیگ کے, انہوں نے کہا جی اگر دیکھیں ہمارا کیا قصور ہے, اگر ان کے اپنے لوگ آگے پیچھے ہو گئے پھر ہم کیا کریں گے, ہم سے تو نہیں 12-14 سال جو ہے ہم نے پہلے بھی جو رہے اس کے اپوزیشن کے اندر, اب دوبارہ اپوزیشن میں ہم نہیں جانا چاہیں گے. لہٰذا وہ ایک کنسرن ان کو ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اپنی اپنی اسیسمنٹ کر رہے ہیں, لیکن فی الوقت جو ایز آف ٹوڈے اگر آپ میرے سے یہ سوال پوچھیں گے جی کیا کوئی نمبر گیم کے حوالے سے کیا چیزیں, کیا بات چیت چل رہی ہے, کل کی اگر آپ دونوں پریس کانفرنسز دیکھ لیں جو اپوزیشن کی طرف سے دی تھیں, وہاں پہ بھی تھوڑا سا ہمیں پریشر نظر آیا. حکومت کے اوپر یقینی طور پر پریشر ہے کیونکہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے. حکومت ظاہر ہے اگر کامیاب ہوتی ہے تو پرائم منسٹر عمران خان کامیاب, وہ پرائم منسٹر نہیں رہیں گے, ان کی پارٹی باہر نکل جائے گی. لہٰذا تھوڑا سا گرم سرد دیکھیں گے. میری رائے میں عمران خان جو ہے یہ تحریک عدم اعتماد سروائیو کر جائیں گے یہاں پہ سینٹر کے اندر, اور پنجاب کے معاملات بھی میرے پاس کوئی اطلاعات ہیں کہ وہ کافی حد تک وہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وقت سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ پنجاب میں سی ایم شپ کا ہے. اگر پنجاب میں سی ایم شپ کے مسئلے کو حل کر لیا جاتا ہے تو کیا خان صاحب وفاق میں عدم اعتماد کی تحریک میں سرخرو ہو جائیں گے؟ یہ سوال اپنے پینل کے سامنے رکھوں گی اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وفاق میں وزیر اعظم مشکل میں دکھائی دے رہے ہیں جبکہ پنجاب میں بزدار سرکار مشکل سے دو چار نظر آ رہی ہے. ایاز صاحب ایسے میں کیا لگتا ہے آپ کو, کیا مشورہ دیں گے آپ خان صاحب کو, کیا مائنس بزدار وزیر اعظم کو بچا سکتا ہے؟ یہ کام پہلے ہونا چاہیے تھا. اب جو ہے آپ کریں گے, ایک تو یہ کمزوری کی ایک وہ علامت لگے گی کہ آپ وہ کمزور ہو کے کر رہے ہیں, اور کسی کو آپ یہاں پہ ہے اب یا تو ہونا کہ ایک ہو چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ,
यहाँ पे पता नहीं 2-3 तो अभी आप ले सकते हैं, एक जहांगीर तरीन ग्रुप से, एक अलीम खान भी है, अब हम अपने दोस्तों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो भी हैं, वो भी हैं, और वो जब करेंगे तो सारा कुछ मैनेज कर लेंगे सारी। अब मैंने जैसे पहले आपसे कहा था, सारी अपनी वो कीमतें लगा रहे हैं कि पता नहीं इसको वो करके, और ये मतलब खिचड़ी हुकूमत के लिए बन चुकी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये डिसअरे है, अब क्या इसमें मुल्क में एकदम इंस्टेबिलिटी जो है वो तो पैदा हो गई है, सवाए नो कॉन्फिडेंस के और कोई बात नहीं है। ये आप करेंगे तो फिर हमने समझा था कि 1948 या 47 से लेके 58 का ज़माना जब गवर्नमेंट्स चेंज होती थी वो ख़त्म हो गया है, लेकिन यहाँ तो वो वाला हिसाब हो रहा है। ठीक है सलमान साहब, आपको क्या लगता है अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले पंजाब में कोई सियासी तब्दीली रूनुमा हो सकती है? देखें, मैं तीसरी या चौथी दफ़ा ये फ़िक्रा यहाँ पर दोहरा रहा हूँ प्रोग्राम में कि इस्लामाबाद में तब्दीली का इन्हिसार हमेशा पंजाब में होता है, और पंजाब का अगर तगड़ा चीफ मिनिस्टर हो तो कभी वो मरकज़ की तरफ किसी को रुख नहीं करने देता। ये पहली दफ़ा ये एक तजर्बा किया गया है, और उस शख्स को चीफ मिनिस्टर बनाया गया जो पहली दफ़ा MPA बना है और आखिरी बंदा था जो तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ है, इसलिए कि पंजाब कहीं और से चलाना मकसूद था। और अब जो खिचड़ी पकी है, देखें बुज़दार साहब पे अगर कंसेंसस है किसी का कि बुज़दार रहना चाहिए तो वो उनके सियासी मुखालफिन का है। मुस्लिम लीग नून ने कभी बुज़दार को नहीं छेड़ा। अच्छा। वो समझते हैं कि हमारी तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी है। देखिए वो तो नहीं यहाँ किसी को छेड़ रहे, अलबत्ता वो जो 5-6 उम्मीदवारों की बात की जा रही है, मजबूत हल्कों का मजबूत उम्मीदवार तो है चौधरी परवेज लाई। मजबूत हल्कों का मजबूत उम्मीदवार तो है चौधरी परवेज लाई। अच्छा। वो खान साहब को क्यों हजम नहीं हो पा रहा वो उनको पता है, लेकिन बात यह कि बुज़दार साहब का जाना ठहर गया है। अच्छा। और यहाँ पर अगर कोई चीफ मिनिस्टर मजबूत होता तो अदम एतमाद इस्लामाबाद में नहीं आना। ठीक है, यानी आपकी नज़र में जी का जाना ठहर गया है। डॉक्टर साहब, आप क्या सजेस्ट करेंगे खान साहब को, इस चैलेंजिंग सिचुएशन से वो कैसे बाहर निकल सकते हैं? देखिए, जो ये एडवाइस सियासी और गैर सियासी हलकों ने इमरान साहब को बहुत दफ़ा पिछले 1 साल 1.5 साल में दी है पंजाब में तब्दीली के लिए, लेकिन उन्होंने इस तरह तवज्जो देने की ज़रूरत महसूस नहीं की है। अब ज़ाहिर है एक मजबूरी की सूरत हाल है, पता नहीं वो क्या इस पे करेंगे, लेकिन ये है कि अगर इस मामले को वो पेंडिंग रखेंगे तो जो इंटरनल रिवोल्ट है पार्टी के अंदर, जो कुछ लोग नाखुश हैं, उनके और भी ग्रीवेंसेस हैं, मतलब कि उनके काम नहीं होते, डेवलपमेंट फंड, लेकिन पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप का इशू बहुत अहम है। उसमें कम से कम ये जो अपने इमरान साहब हैं एक चीज़ कर सकते हैं। देखना झगड़ा ये है ना कि सक्सेसर कौन होगा, और इसके लिए 2-3 नाम चल रहे हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग नाम है, कुछ कमज़ोर नाम है। आपके नज़र में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है? देखिए, इस वक्त कोई कैंडिडेट इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि उससे पहले एक और अहम बात है ना कि इमरान साहब क्या फैसला करते हैं। मसलन देखिए, मैं आपको स्टेट पॉलिसी दे देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में, इनको तसल्ली देने के लिए, अगर इमरान साहब पार्टी की डिसिडेंट्स को रखना चाहते हैं, कि वो जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब से इस्तीफ़ा ले लें, गवर्नर उस इस्तीफ़े को एक्सेप्ट करें, और साथ ये कह दें कि टिल दिस, जब तक नया चीफ मिनिस्टर नहीं आता ये कंटिन्यू करें, लेकिन इस्तीफा मंजूर हो जाए। उससे एकदम से जो क्राइसिस है पार्टी का, वो एकदम से क्राइसिस नीचे चला जाएगा। उसके बाद कुछ ग्रीवेंसेस रह जाएंगे जिनको एड्रेस करना होगा, और अगर साथियों को मिलाना है तो मेरा ख्याल है कि इनको देख लें, अगर अपने एलाइज में से भी कोई चीफ मिनिस्टर लिया जा सकता है तो वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1.5 साल की तो बात है, एलाइज के पास अगर चलेगी तो ये एक चीज़ आखिरी पॉइंट ये है, देखिए चेंज इसलिए ज़रूरी है पंजाब में कि PTI पिछले 3.5 साल में पंजाब के अंदर PMLN का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकी है। PMLN की स्टैंडिंग अपनी जगह मौजूद है, ठीक है, और यही नाकामी है। ठीक है, मशवरा तो बड़ा अच्छा किया डॉक्टर साहब ने, लेकिन खावर बुज़दार सरकार कहीं विफाक को ले तो नहीं डूबेगी? यहाँ तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है अब? देखिए, एक तो सियासतदान जो होते हैं ना, वो उनको हमारे मशवरों की ज़रूरत नहीं होती, उनको पता होता है कि पॉलिटिक्स उन्होंने किस तरह करनी है, तो बड़े अच्छे अंदाज से वो चीज़ें चला रहे हैं, उनको पता है क्या करना है। अभी जो मशवरा दिया गया ना, ख़ास तौर पर ये कहा गया जी पंजाब में अगर कोई सॉलिड चीफ मिनिस्टर होता तो अब तक ये मामला होते ही ना, बात बिल्कुल सही की गई है। 2008 के अंदर मरियम इलेक्शन हुआ, काफ लीग के 54 MPA थे, मोहतरम आए जनाब आला शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने 35 का ग्रुप तोड़ा और एक फॉरवर्ड ब्लॉक के अपने साथ करके उनको अपने साथ मिला लिया।
अब जो बात मेरे ख्याल में करने वाली है कि 1.5 साल के बाद इलेक्शन है, तो क्या मरोड़ उठे हुए हैं। अगर ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, इमरान खान की मिस गवर्नेंस, नाअहली, निकम्मापन, और उधर उस्मान बुज़दार ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया है। लोग बस बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हैं कि आइंदा जो आम इंतखाबात हों और उसके बाद फिर जो PTI का उड़ा के उनको उठा के बहरा अरब के अंदर फेंक दे, तो इंतज़ार कर लें। ये जो एक तोहमत अपने सर के ऊपर लगाई जा रही है, मेरे ख्याल में जो PTI जो नून लीग वाले लगा रहे हैं कि रोज़ा आपने रखा हुआ है और असर के टाइम आप रोज़ा तोड़ रहे हैं। भाई अगर एक पार्टी के लोगों को आप तोड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम टिकट देंगे, आपको लालच दे रहे हैं, कोई पैसा, जो भी इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। अय्यार साहब ने बिल्कुल सही बात की कि वो माजी के हमने सोचा था कि वो मामला तो अब ख़त्म हो गए, आप दोबारा उसी तरफ आ रहे हैं। भाई अभी अगर आपने फ़र्ज़ करें थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, तो आपने जाना है आइंदा इंतखाबात के अंदर, उसके लिए आपको कुछ प्रोसेसेस चाहिए, कंप्लीट करने हैं। आप जल्दी से जल्दी भी वो करेंगे तो आपको 6-8 महीने लगने हैं, तो उतना टाइम, साल 1.5 साल बाकी रह गया है। मेरे ख्याल में इसके पीछे कुछ मुहरकात यकीनी तौर पर कुछ और हैं, बिल्कुल हैं। ये नहीं है कि और पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से बाहर से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीजें टिप होती हैं। अच्छा। और ये अब जो आप इमरान मानते हैं खान कि बैरूनी सर्वाइव कुव्वतें करेगा, असरअंदाज हो रही हैं? जो हमारे पास इतरात, उनके पास मैं कह रहा हूँ कि बैरूनी है, इमरान खान अंदरूनी सर्वाइव नहीं। करेगा तो उसके पीछे भी, इमरान खान अगर सर्वाइव करेगा तो उसके पीछे भी कुछ आप उनको जो सपोर्ट सिस्टम है ना, जो कि हमारे ज़ाहिर बात है हालात इस तरह के हैं, कहीं ना कहीं से सपोर्ट सिस्टम हमें मिलता है और कहीं ना कहीं से कुछ मैसेजिंग हो जाती है कि क्या करना है। तो आप फिक्र नहीं करें, मुझे कोई इतनी ज़्यादा जो है इनकलाब सियासी मैदान के अंदर नहीं नज़र हो रहा। तो और सर अंदरूनी होने होते हैं तो 3.5-4 साल हो गए, बहुत पहले हो जाने थे। अब आइंदा इंतखाबात अगले साल है, ऑलरेडी जो बल्दियाती इंतखाबात का वो आपको पता है बगल बच चुका हुआ है, मैदान लगा हुआ है। ठीक है, तो बैरूनी कुव्वतें असरअंदाज हैं या अंदरूनी, ये अभी वाज़ेह नहीं है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे पैनल की राय के मुताबिक सियासी मैच इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। देखना यह है कप्तान के मुताबिक वो 1 बॉल से 3 विकेटें गिराएंगे या फिर अपोजिशन के खिलाड़ी बाउंड्री पार छक्का लगाएंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।